بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حاضرین، پرنسم اسلامک اسکول بلدیہ کیمپس سے آپ دیکھ رہے ہیں بلدیاتی الیکشن 2022 کی براہ راست نشریات۔ اس پروگرام کے اندر ہمارے مہمان ہیں مختلف مذہبی جماعتوں کے نمائندے، جن سے ہم عوامی سوالات کریں گے۔ ناظرین، آزادی پاکستان سے لے کر آج تک الیکشن ہوتے آئے اور الیکشن کے دوران ہر پارٹی وعدے کرتی رہی اور امیدیں دلاتی رہی کہ اگر ہم جیت گئے تو ہم عوام کی بھلائی کے کام کریں گے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ 70-72 سال گزر جانے کے باوجود عوام کے حالات بہتر ہونے کی بجائے بدتر سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ تو آج ہم اپنے نمائندوں سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ وہی پارٹیز جو الیکشن سے پہلے وعدے کرتی ہیں، جیت جانے کے بعد آخر وہ ایسے کام کیوں نہیں کر پاتے کہ جس سے عوام کی فلاح و بہبود ہو اور عوام کے حالات بہتر ہو۔ تو سب سے پہلے میں آپ سے تعارف کرواتا چلوں، آج ہمارے اس پروگرام میں ہمارے مہمان ہیں۔ سب سے پہلے جمعیت علماء اسلام فے کی نمائندگی کر رہے ہیں، انتہائی نامور، معروف، مشہور شخصیت بلدیہ ٹاؤن کے حافظ محمد نعیم صاحب، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جناب آپ تشریف لائے ہمارے پروگرام میں۔ کے بعد ہمارے انتہائی محترم قابل احترام مہمان ہیں، ٹرین کے نشان سے انتخابات لڑ رہے ہیں، دینی اور مذہبی جماعت پورے پاکستان کے اندر وہ کام کر رہے ہیں، ان کی نمائندگی کر رہے ہیں مفتی ناصر خان ترابی صاحب۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ اس پروگرام میں تشریف لائیں۔ اور اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ جماعت اسلامی کی نمائندگی کر رہے ہیں، امیدوار ہیں جناب محترم محمد عارف آزاد صاحب۔ بہت شکریہ جناب آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے سوالات کی جانب۔ سب سے پہلے میں حافظ محمد نعیم صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ حافظ صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آخر آپ کی تنظیم، آپ کی تحریک کا ایسا کیا منشور ہے کہ جس کی وجہ سے عوام کو چاہیے کہ وہ آپ کو ووٹ دیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے عمران صاحب نے آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ایک ایشو پر مختلف سیاسی پارٹی مذہبی پارٹیز کے لوگوں کو مدعو کیا ہے تاکہ وہ اپنی اپنی بات عوام کے سامنے رکھ سکیں۔ آپ نے جمعیت علماء اسلام کے حوالے سے بات کی ہے، تو سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ ہمارے ملک اور ہمارے ملک کے عوام کی بدقسمتی ہے کہ 1947 میں پاکستان بنا اور اب سن 2022 ہے، ہمارے ملک کے عوام کو اب تک بنیادی سہولتیں میسر نہیں ہیں۔ لوگ پانی، بجلی، سیوریج لائن، یہ بنیادی سہولتیں ہیں جن سے محروم ہے۔ اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ میں نے دنیا کے کئی ممالک کا وزٹ کیا ہے، دنیا کے تمام ممالک میں پاکستان، حالانکہ یہاں پر یہ وسائل کے حوالے سے پاکستان تمام چیزوں سے مالا مال ہے۔ ہمارے پاس دریا ہے، سمندر ہے، پورٹ ہے، ہمارے پاس پہاڑ ہے، جنگلات ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، معدنیات ہیں، مگر اس کے باوجود پاکستان کی عوام بنیادی سہولتوں سے محروم ہے، جو دنیا کے کسی ملک میں ان سہولیات سے اپنی عوام کو محروم نہیں رکھا گیا ہے۔ آپ کسی بھی ملک میں جائیں، وہاں ان کے گھروں میں 24 گھنٹے ان کو پانی میسر ہے، ان کو بجلی 1 منٹ کے لیے نہیں جاتی ہے، وہاں پر سیوریج لائن کی پرابلم نہیں ہے۔ بلکہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں جرمنی میں رہا ہوں 2 سال، وہاں تقریباً 6 مہینے مسلسل برف باری ہوتی ہے یا پھر بارشیں ہوتی ہیں، مگر فوری طور پہ وہاں پر اس کا صفایا کیا جاتا ہے، روڈ کلیئر ہوتے ہیں، سڑکیں کلیئر ہوتے ہیں، نظام زندگی جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے۔ مگر یہاں پاکستان میں آدھے گھنٹے کے لیے جب بارش ہوتی ہے، خصوصاً کراچی میں، اب حالیہ جو بارش ہوئی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پورا کراچی ڈوب گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے حکمرانوں نے کوئی مستقل طور پر اس کا حل نہیں نکالا ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے یہاں بدقسمتی یہ ہے
کہ یہاں پر کرپشن بہت زیادہ ہے. 2015 میں UC سے جو UC 32 ہوتی ہے, پہلے UC 32 تھی, اب UC 7 ہے, وہاں سے جمعیت علماء اسلام اور پیپلز پارٹی کا اتحاد کا کافی ساری سیٹوں پہ, مگر یہ سیٹ ہم نے جیت کی تھی. اور پھر سیپرا کے نام سے ایک وہ سیپرا کے نام سے جو کام ہوتا ہے سیوریج لائن کا یا CC کا, وہ آیا. تو میں نے ٹاؤن میں ایک ساتھی کو فون کیا کہ ہمیں کوئی اچھے سے بندے دے دیں کہ وہ کرپشن نہ کرتے ہو, جو ہم کام کریں تو اچھا کام ہو. تو آپ یقین کریں, انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کی 70% جو ہے نا وہ آپ کا جائے گا کمیشن میں. اب دیکھیں 10 لاکھ کا اگر کام ہے اور اس میں سے 7 لاکھ جو ہے 70% 7 لاکھ بن جاتے ہیں, اگر وہ اس میں سے نکال دو 3 لاکھ بن جائیں گے, تو 3 لاکھ میں ٹھیکیدار نے کام بھی کرنا ہے, آپ نے یہ بچت بھی کرنی ہے, تو وہ کیا کام ہوگا. تو یہ ہمارے یہاں بدقسمتی زیادہ جو ہے نا وہ کرپشن کی ہے کہ یہاں پہ کرپشن کا خاتمہ ہو جائے. اب کرپشن کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ جمعیت علماء اسلام وہ اس لیے اس میدان میں آئی ہے. اور یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ 2005 میں غالباً جو الیکشن ہوئے آخری مرتبہ, اس میں پہلی مرتبہ جمعیت علماء اسلام نے بلدیاتی انتخابات میں حصہ لیا. اس سے پہلے کبھی جمعیت علماء اسلام نے بلدیاتی انتخابات میں حصہ نہیں لیا تھا. پہلی مرتبہ 2005 میں شائع ہوئے تھے, جس میں ہمارے ٹاؤن ناظم یہاں سے کامران اختر منتخب ہوئے تھے. اور پھر جو منتخب ہوتے ہیں لوگ, میں اس وقت کی آپ کو کہانی کراؤں کہ یہ جو لوگ منتخب ہوتے ہیں اس میں سے زیادہ تر وہ زور اور زبردستی کے ذریعے سے اور ڈانڈی کے ذریعے سے منتخب ہوتے ہیں. میں یہ اس ٹاؤن ناظم کی آپ کو بات بتا دوں کہ اس وقت میں MPA تھا. ہمارے بھی کچھ, ہم نے بھی UC جیتی تھی, 3 UC بلدیہ ٹاؤن میں ہم نے جیتی تھی. اس وقت وزیر داخلہ ان کی پارٹی کا تھا, ان کی حکومت کا تھا. مجھے اپنے کونسلر فون کر کے بتاتے تھے کہ بھائی لوگ میرے گھر پہ آ گئے اسلحے کے ساتھ اور مجھے دھمکیاں دے رہے ہیں اور کہتے کہ آپ نے وہ جو ہے نا یہاں ان کے حق میں استعمال کرنا ہے. جی آپ بہت شکریہ. مزید سوالات بھی آپ سے جاری رہیں گے انشاءاللہ. تو یہ آپ کی پارٹی کا ابتدائی موقف آ گیا. میں اب چلتا ہوں مفتی ناصر خان ترابی صاحب کی طرف. سوالات مزید بھی ہیں تو ہم ترتیب سے انشاءاللہ سوالات کی طرف بڑھیں گے. مفتی صاحب, آپ گرین کے نشان سے انتخابات لڑ رہے ہیں اور یہ بہت ہی خوش آئند بات ہے کہ ایک مذہبی اور دینی جماعت ہمارے پاکستان میں ابھری ہے, جو پاکستان کلمے کے نام پر اور لا الہ کے نام پر, اسلام کے نام پر آزاد کروایا گیا اور اس کا نام بھی اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. لیکن اس کے باوجود اسلامی جماعتیں اور دینی جماعتیں آج تک اقتدار میں نہیں آ سکی. تو یہ ایک بہت ہی خوش آئند بات ہے کہ ہماری دینی جماعتیں ابھر کر سامنے آ رہی ہیں اور عوام کا بھی بھرپور ان کو جو ہے وہ تعاون مل رہا ہے. تو مفتی صاحب فرمائیے گا کہ آپ کی گرین کے نشان والی جو مذہبی تحریک ہے, تنظیم ہے, اس کا ایسا کیا منشور ہے, ایسا کیا آپ کا پلان ہے مستقبل میں کہ جس کی وجہ سے عوام کو چاہیے کہ وہ آپ کو ان بلدیاتی الیکشن میں ووٹ دیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس پروگرام میں حاضری کا شرف بخشا. ہماری جماعت 2017 میں مارچ وجود میں آئی ہے اور 2017 کے بعد 2018 میں عام انتخابات ہوئی. یہ واحد جماعت ہیں جس نے پورے ملک سے الحمدللہ نمائندے کھڑے کیے اور تمام دیگر مذہبی جماعتوں کا جو اتحاد تھا, اس اتحاد سے ہماری جماعت نے الحمدللہ ریکارڈ ہے کہ سب سے زیادہ ووٹ حاصل کیے. بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ کچھ نادیدہ قوتیں مذہبی لوگوں کو آگے آنے نہیں دیتے. 2018 میں شاید ہم اسی کا شکار ہوئے اور یہ جو ضمنی انتخاب ہوا آپ کے سامنے ڈانڈی میں بھی NA 240 کا, یہ سیٹ بھی الحمدللہ ہم کنفرم جیت چکے تھے. رہا آپ کا یہ سوال کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اس شہر کراچی کے لیے. میرے بھائی عرض یہ ہے, جب بندہ دیندار ہوتا ہے,
دیانتدار ہوتا ہے، ایماندار ہوتا ہے، وہ عوام کا پیسہ ایمانداری سے خرچ کرتا ہے تو پھر ہر مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ جیسے آصف نعیم صاحب نے کہا کہ یہاں اگر 10 لاکھ روپے فنڈ آتا ہے تو 7 لاکھ فنڈ کمیشن میں چلا جاتا ہے، یعنی 70% کمیشن میں چلا جاتا ہے۔ 3 لاکھ میں سے ٹھیکیدار نے بھی حصہ نکالنا ہے۔ ہماری تحریک کا جو منشور ہے وہ ایمانداری پر مبنی ہے، اور یقیناً ایماندار لوگ ہم آگے لے کر آ رہے ہیں، تو انشاءاللہ جب ایماندار لوگ آئیں گے تو یہ کمیشنوں کا خاتمہ ہوگا، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس شہر کراچی کا نقشہ بدلا جائے گا۔ تحریک میں اس وقت پورے شہر کراچی میں دوسری بڑی جماعت ہے جس نے 233 یونین کونسلوں میں سے 227 پر اپنے پورے پینل کھڑے کیے۔ الحمدللہ ہر جگہ سے ہمیں اچھی سپورٹ مل رہی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگر موقع ملا تو ان لوگوں کی طرح ایسا نہیں جیسے آج کل الیکشن کا سیزن آتا ہے تو لوگ کام کروانا شروع کرتے ہیں، اس کو تو ہم سیاسی رشوت کہتے ہیں۔ ہمارے جو احباب ہیں، ہمارے ذمہ داران ہیں، وہ بغیر وسائل کی اب بھی جتنا ممکن ہے خدمت کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اگر اللہ کریم نے کرین کے نشان کو موقع دیا تو ہم ہر وہ عوام کی جو بنیادی سہولت ہے، پانی ہے، سیوریج کا نظام ہے، تعلیم ہے، دیگر جو ان کے مسائل ہیں، وہ انشاءاللہ ہم ان مسائل پر بھرپور طریقے سے کام کریں گے، اور عوام کی دہلیز پر انشاءاللہ عوام کے مسائل حل کیے جائیں گے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب جی۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے مہمان، جماعت اسلامی کے نمائندے ہیں عارف آزاد صاحب۔ عارف صاحب آپ فرمائیے گا کہ جماعت اسلامی کا ایسا کیا منشور ہے کہ جس کی وجہ سے عوام کو چاہیے کہ وہ جماعت اسلامی کو ووٹ دیں؟ بہت شکریہ نام بھائی، میں اپنا دینے کا موقع دیں۔ اور سب سے پہلے تو یہ بتا دوں کہ جماعت اسلامی ایک واحد جماعت ہے جو مطلب اقتدار میں رہے بغیر بھی عوام کے لیے مسلسل جدوجہد کر رہی ہوتی ہے۔ وہاں وہ میڈیکل کے حوالے سے کام ہو، وہاں وہ اسکول کے حوالے سے ہو، تعلیم کے حوالے سے ہو، مسلسل جماعت اسلامی کی جدوجہد چل رہی ہوتی ہے۔ جب صبح 8 بجتے ہیں تو باقی تنظیمیں سب اپنے کام کرتی ہیں، اس وقت جماعت اسلامی کا ورکر کراچی کے لیے خدمت کرتا ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں اس وقت جماعت اسلامی کا ورکر ہے جو بلا معاوضہ جماعت اسلامی کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے، لوگوں کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے۔ باقی دیگر تنظیمیں صرف ایک جو موسم آتا ہے، سیزن آتا ہے انتخابات کا، اسی میں نظر آتے ہیں، لیکن جماعت اسلامی کا ورکر انشاءاللہ آپ کو پورا سال نظر آئے گا ہر حوالے سے۔ ٹھیک ہے، دوسرا یہ ہے کہ آپ نے سوال تھوڑا سا ہم سے مختلف کیا، میرے سے مختلف کیا، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ جو اس وقت کراچی کی، میں اس وقت بات کروں گا صرف کراچی کے حوالے سے، کیونکہ کراچی میں الیکشن ہو رہے ہیں تو ہمیں لوگ کیوں ووٹ دیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ کراچی کا 2 بڑے مسئلے ہیں، سب پانی کا مسئلہ ہے اور دوسرا ہے کے الیکٹرک کا۔ کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ پانی کے مسئلے پہ یا کے الیکٹرک کے مسئلے پہ کوئی تنظیم نے کسی نے احتجاج کیا، اسپیشلی کے الیکٹرک کے حوالے سے؟ جی بالکل، پچھلے دنوں میں نے دیکھا تھا حافظ نعیم صاحب کے الیکٹرک کے مسئلے پر واقعہ کے وہاں گئے تھے، وہ احتجاج کر رہے تھے، عوام کے ساتھ ہے ماشاءاللہ، ان کو دیکھا جاتا ہے ناظرہ کے مسائل میں حافظ نعیم صاحب ہوتے ہیں، پیش ہوتے ہیں ہر مسئلے میں، تو عوام کینڈیڈیٹس نکلتے ہیں۔ لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں عارف صاحب کہ احتجاج اس مسئلے کا ہے کہ الیکٹرک جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کس کے انڈر ہے؟ صوبائی حکومت کے انڈر ہے یا وفاقی حکومت کے انڈر ہے، یا ابھی ہم چونکہ بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے آگے بڑھ رہے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کے الیکٹرک اگر آپ بلدیاتی الیکشن جیت جاتے ہیں تو کے الیکٹرک آپ کے انڈر ہوگا اور آپ اس میں تبدیلی کر پائیں گے، جیسا کہ حافظ نعیم صاحب بھی دھرنے دیتے ہیں اور انہوں نے بڑے لمبے دھرنے دیے اس معاملے پر، بجلی کی لوڈ شیڈنگ پر، تو کیا یہ مسئلہ بلدیاتی الیکشن جیت کر حل ہونے والا ہے؟ کے الیکٹرک کا مسئلہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟
جی بالکل پاسبل ہے, پریشر دیں گے کیوں نہیں ہوگا. ہم نے پریشر دیا تو پچھلے دنوں انہوں نے اتنی اندھی مچائی ہوئی تھی, مسلسل لوڈ شیڈنگ ہوئی تھی, لوڈ شیڈنگ ہوئی تھی. میں نے خود بھی, ہم نے یہاں پر روڈ بلاک کیا تھا 4 نمبر پہ, پھر ہم نے اپنے احتجاج رپورٹ کرانا تھا, کروا دیا, کیونکہ ریاست سے آپ کوئی بڑھ تو نہیں سکتے, اپنا احتجاج رپورٹ. چلے یہی موقع ہم حافظ نعیم صاحب سے لے لیتے ہیں. حافظ نعیم صاحب, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ عوام کے جو پہلے ہی بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے تنگ ہے, راتوں کو ان کی نیند پوری نہیں ہو رہی, دن کو ان کی نیند پوری نہیں ہو رہی, اور ہم پھر مزید روڈ بلاک کر کے ان کو کام پر بھی نہ جانے دیں, اور ان کو مزید ہم اپنے ہی عوام کو, اپنے ہی جیسے لوگوں کو تکلیف میں مبتلا کریں؟ کیا اس طرح سے گارنٹی کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے؟ یا بلدیاتی الیکشن اگر آپ جیت جاتے ہیں تو کیا آپ یہ گارنٹی کا مسئلہ حل کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کا جو ادارہ ہے یہ وفاق حکومت اندر ہے, اور بلدیاتی انتخابات کا یا بلدیاتی انتخابات میں سے پھر تو کوئی وہ ہمارے بلدیاتی اداروں کے انڈر تو نہیں آ جائیں گے, مگر ان کے خلاف, ان کے ظلم کے خلاف ہم آواز بلند کر سکتے ہیں. اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بہترین جگہ ان کے آفیسز ہیں. جیسے کہ ہم نے پچھلے دنوں ان کے یہاں بلدیہ ٹاؤن کے آفس کے سامنے احتجاج کیا, اور پورے احتجاج کا, اور اس کا رزلٹ بھی آیا الحمدللہ. لوڈ شیڈنگ جو رات کی تھی, انہوں نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ ہم جو ہے 1 جولائی سے ختم کریں گے. تو رات کی جو لوڈ شیڈنگ تھی وہ انہوں نے ختم کر دی تھی, اور جو اعلانیہ لوڈ شیڈنگ تھی اس میں بھی کمی لائی تھی. ناظرین کے حوالے سے بھی آپ نے ذکر کیا ہے کہ ہم مسلسل اس میں لگے ہوئے ہیں, اور اب میں پچھلے دنوں کیا تو وہاں 28 کاؤنٹر چونکہ موجود تھے, اس میں سے 3-4 پہ پہلے کام ہوتے تھے, جس وجہ سے لوگوں کو بڑی پریشانی ہوتی تھی, بڑا رش لگا ہوا ہوتا تھا. پھر ہم نے آپ کے سامنے احتجاج بھی کیے, ڈی جی سے ملاقات بھی کی, اور اب وہاں صورتحال یہ ہے کہ جیسے ہی آپ اندر جاتے ہیں تو 20 کاؤنٹر پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اس لیے وہاں پر اب رش نہیں ہے. اور ایک ساتھی نے ایک پوسٹ بھی شیئر کی, اور اس کا سارا کریڈٹ مجھے دیا ہے. بس اللہ پاک جو ہے نا ہمیں بدلہ دے دے, ہمیں کسی کے کریڈٹ کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی ہمیں اچھا کرے. اللہ کے ہاں ہمارے اس کام کی جو ہے نا وہ قبولیت ہونی چاہیے, ہم اللہ سے ہی اس کا اجر مانگتے ہیں. تو یہ اپنے طور پہ تقریباً سارے لوگ ہی جو ہے وہ ان مظالم کے خلاف نکلتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میں صرف نکلتا ہوں یا جماعت اسلامی نکلتی ہے, جن کی طاقت ہوتی ہے وہ اس کے لیے نکلتی ہے. اور ان کے کئی کے خلاف احتجاج کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ ان کے آفس پر کیا جائے, بجائے یہ کہ ہم روڈوں کو بلاک کر لیں. اور کئی کے جو ذمہ داران ہیں ان کی ایک بڑی نااہلی یہ ہے کہ آپ کسی اور محکمے کے خلاف جب احتجاج روڈ پر کرتے ہیں, روڈ کو بلاک کرتے ہیں, تو ان کے ذمہ داران باقاعدہ آپ کے پاس آتے ہیں, آپ سے روڈ پر بیٹھ کے مذاکرات کرتے ہیں. مگر کئی کے جو لوگ ہیں وہ اس کی بھی زحمت نہیں کرتے ہیں. اس لیے بہتر یہ ہے کہ جب روڈ پر آپ کے پاس نہیں آتے, روڈ پہ بیٹھ کے جو آپ کے ساتھ عوام نکلی ہوتی ہے ان کو بھی پریشانی, آنے جانے والوں کو یہ بھی پریشانی. اس سے بہتر یہ ہے کہ جب بھی احتجاج ہو کہیں کے خلاف ان کے آفس کے سامنے بالکل عوام کو تکلیف سے بچایا جائے. مفتی ناصر خان قرابی صاحب, آپ کیا فرماتے ہیں کہ ویسے تو مسائل کا ایک انبار ہے پورے پاکستان میں, لیکن جو بنیادی ضروریات زندگی ہیں اگر ہم ان کے اوپر فوکس کرتے ہیں, جیسے صحت کا محکمہ ہے, آپ اسپتالوں کی حالت دیکھ رہے, تعلیم کا محکمہ ہے, ابھی میٹرک انٹر کے امتحانات میں مکمل نقل ہو رہی ہوتی ہے, اسی طرح جو اب یہ جو بارشوں کا حالیہ ماحول چلا, تو یہ ٹرانسپورٹیشن ہے, آپ کی ٹریفک جام کے مسائل ہیں, یہ جو بنیادی مسئلے کے الیکٹرک ہے, گیس ہے. ابھی حال ہی میں اس 1 جولائی سے عام ریٹیلرز کے بلوں میں 6,000 روپے ٹیکس کا اضافہ کیا گیا, یعنی کسی نے اگر ایک یونٹ بھی نہیں چلائی تو 6,000 بل اس کو دینا ہے. تو مفتی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جب دین تخت پر آئے گا تو انشاءاللہ پھر ہر مسئلہ ہی حل ہو جائے گا, لیکن لوجکلی اگر آپ سے پوچھا جائے تو بنیادی طور پر آپ کیا سمجھتے ہیں اگر ہم ایک ہی ہیلتھ کے بارے میں آپ سے بات کر لیں یا ایجوکیشن کے بارے میں, جس کا مناسب سمجھے, آپ کے پاس ایسا کیا پلان ہے کہ اگر آپ جیت جاتے ہیں آپ کی پارٹی ایجوکیشن میں یا ہیلتھ میں یا الیکٹرک میں, اس میں کیا پلان ہے, آپ کی یہ پالیسی کیا ہوگی, اس پر آپ کس طرح سے عوام کو جو ہے وہ ریلیف دے پائیں گے؟ عرض یہ ہے کہ یہ
بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے. یہاں جو تعلیم کی جو صورتحال ہے نا جو آپ ارشاد فرما رہے ہیں, ہماری اس یونیورسٹی میں میں الیکشن لڑ رہا ہوں, بہت ہی ابتر صورتحال ہے. کوئی گورنمنٹ اسکول ہماری یونیورسٹی میں ایسا نہیں ہے جس میں ہمارا بچہ اسکول پڑھنے کے قابل ہو, یعنی جا سکے. ہمارے یہاں نیازی محلہ ہے, اس میں ایک اسکول کی عمارت ہے, اس وقت وہ منشیات کا اڈا بنا ہوا ہے. وہاں باقاعدہ منشیات بیچا جاتا ہے, وہاں باقاعدہ افیون وغیرہ یعنی وہ چرس وغیرہ پیا جاتا ہے. باقاعدہ ہم نے اس کو ریکارڈ پہ لا کر لوگوں کو بتایا. دیکھیے آپ جب گورنمنٹ کی جو اسکولیں ہیں اگر آپ وہ معیار قائم کریں گے جو پرائیویٹ اسکولوں میں آتا ہے تو کسی کو کیا پڑی ہے کہ وہ پرائیویٹ اسکولوں میں اپنے بچوں کو داخل کریں. بنیادی طور پر ہمارا پلان یہ ہے تعلیم کے حوالے سے کہ آپ گورنمنٹ اسکول کو اس قابل بنائیں کہ آپ کا اپنا بچہ MPA کا اپنا بچہ اس گورنمنٹ اسکول میں تعلیم حاصل کرے. جب آپ کو اسکول اس قابل ہوگا تو ہر شخص کا بچہ جو ہے اسی اسکول میں تعلیم کے لیے جائے گا. اور یہ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس میں آپ بنیادی سہولتیں فراہم کریں. لمبی تنخواہیں ہم دیتے ہیں, ایک ٹیچر گھر پہ بیٹھ کے 70-80 ہزار تنخواہ لے رہا ہوتا ہے, لیکن وہ بعض اوقات تو اسکول حاضری لگانے کے لیے بھی نہیں جاتا. تو یہ چیزیں انشاءاللہ جب ہماری حکومت ہوگی, اللہ کرے, اصل میں جو آپ نے جملہ ارشاد فرمایا میں اس جملے کو دہراتا ہوں کہ جب اس ملک کا واحد حل کیا ہے, حافظ صاحب نے بھی یہی کہا کہ 1947 میں پاکستان بنا, 14 اگست کا 27 رمضان شریف کی تاریخ دے ایک اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ قرآن جس شب میں نازل ہوا اس کا نظام اس ملک میں نافذ ہوگا. لیکن ہم نے اس نظام سے اس ملک کو دور رکھا. جب اس ملک میں اسلام کا نظام نافذ ہوگا تو انشاءاللہ تعالی آپ کے صحت کا محکمہ ہو, آپ کی تعلیم کا محکمہ ہو یا کوئی اور محکمہ ہو, جب شریعت کی جہت سے وہ چلے گا, ایمانداری سے چلے گا, جہاں رشوت نہیں ہوگی, جہاں سفارش نہیں ہوگی, جہاں میرٹ کی بنیاد پر کام ہوگی, تو انشاءاللہ ہر معاملہ جو ہے وہ بہتر طریقے سے چلے گا. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ جب دین تخت پر آئے گا تو ہر مسلم عزت پائے گا. تو اسی منشور کے ساتھ ہم آگے بڑھ رہے ہیں کہ بلدیاتی انتخابات میں بھی انشاءاللہ اگر ہمیں اللہ نے عزت دی, دین کو تخت پہ لائے, شہر کراچی کی میئرشپ تحریک کی سپرد ہوئی, تو انشاءاللہ کراچی کا ہر مسئلہ انشاءاللہ اس کو ہم حل کرنے کی کوشش کریں گے. کہ الیکٹڈ اگرچہ یقین طاقتور ادارہ ہے, وہاں بیٹھے ہوئے لوگ بڑے لوگوں سے رابطے میں ہیں اور کمیشن دیتے ہیں باقاعدہ, وہ کمیشن سب عوام سے نکالتے ہیں, لیکن الحمدللہ جیسا کہ بھائی دیکھا کہ ان پر پریشر بلڈ اپ کیا جا سکتا ہے, انہیں پریشر پلایا جا سکتا ہے اور پریشر کے ساتھ ان سے مسائل حل کیے جا سکتے ہیں. ہم نے ان چیزوں کے لیے دردیں تو نہیں دیے, ہم نے جن چیزوں کے لیے دردیں اور احتجاج کیا ہے وہ میرے خیال میں ہر مومن کی ایمان کا بنیادی مسئلہ ہے, اور وہ ہے ختم نبوت اور ناموس رسالت. اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں اور ہمارا یہ ایمان یہ ہے کہ ہم بجلی کے بغیر شاید رہ سکتے ہیں, ہم سیورج کے اس نظام میں بھی شاید رہ سکتے ہیں, لیکن حضور کی شان میں کوئی گستاخی کرے یا ختم نبوت کے قانون کو کوئی چھیڑنے کی کوشش کرے تو اس وقت ہم سے یہ کسی صورت برداشت نہیں ہو سکتا. ہم اس نظام کے لیے اس احتجاج بھی کرتے رہے, دھرنے بھی دیتے رہے, اور ایسی دھرنے دیے کہ الحمدللہ ریکارڈ پر 30 شہادتیں اٹھائی ہے. اور انشاءاللہ اب بلدیاتی انتخابات میں ہماری پہلی انٹری ہے. شہریان کراچی سے, ایریان کراچی سے درخواست ہے کہ آپ نے اس شہر کے لیے پیپلز پارٹی کو بھی آزمایا ہے, اس شہر کے لیے MPM کو کئی مرتبہ آزمایا ہے, جماعت اسلامی کو 2 مرتبہ میئرشپ دی ہے, 1 مرتبہ تحریک لبیک کو بھی آزما لیا جائے, کرن کے نشان کو بھی آزما لیا جائے, تاکہ معلوم ہو جائے کہ بنیادی سہولتیں آپ کو کس طریقے سے فراہم کرتی. انشاءاللہ ہر گھر کی دہلیز پر اس کی بنیادی سہولتیں فراہم کی جائے گی انشاءاللہ. علی بازار صاحب, مفتی صاحب نے فرمایا کہ آپ کو 2 مرتبہ کراچی کی عوام نے میئرشپ دی. بات تو احمد اللہ صاحب کو تو ہر شخص جانتا ہے, انہوں نے کام کیا. کیا وجہ تھی کہ اتنا اچھا کام کرنے کے باوجود, اتنا زیادہ جو ہے ڈیولپ کرنے کے باوجود دوبارہ آپ کو میئرشپ نہیں ملی, دوبارہ عوام نے آپ کو وہ مینڈیٹ نہیں دیا؟ ایک بندہ اچھا کام کرتا ہے تو اس کو دوبارہ مینڈیٹ ملتا ہے, تو اگر اتنا ہی اچھا جماعت اسلامی نے کام کیا تھا تو دوبارہ وہ مینڈیٹ کیوں نہیں
2 دفعہ میئرشپ دی گئی، لیکن ان پرفارمنس پہ انشاءاللہ چھوڑے ہوئے بہت اچھی دور گزرا. اس سے پہلے الوانی صاحب کا تھا، اس کے بعد آیا نہیں دوبارہ کیوں نہیں ملا؟ یہ سوال اس کا آپ جواب دے دیجیے کہ بہت اچھا آپ نے کام کیا، نو ڈاؤٹ، لیکن جب اچھا کام کیا جاتا ہے تو عوام بھی دوبارہ چنتی ہے اس نمائندے کو. یار اس نے پچھلی دفعہ اچھا کام کیا تھا تو دوبارہ پھر کیوں نہیں وہ کینڈیڈیٹ ملا؟ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں ایسی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ عمران بھائی کراچی میں الیکشن تو 2018 سے ہی ہوئے ہیں، اس سے پہلے الیکشن کہاں ہوتے تھے آپ بتائیں. 2001 میں این کیو نے بائیکاٹ کیا تھا، ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر اس طرح فیئر الیکشن ہوئے تھے. اس کے علاوہ تو ہمیشہ آپ کو پتہ ہے کیا لگتے ہیں، ٹھنڈے لگتے ہیں. تو جماعت کو کسی نے آنے دیا نہیں، صحیح ہے. اور اس کے علاوہ اب دیکھیں اللہ نے موقع دیا جماعت اسلامی کو، حافظ نعیم الرحمان صاحب مسلسل جدوجہد کر رہے ہیں کراچی کے لیے، ہر مسئلے پہ آواز اٹھا رہے ہیں اور پرفارمنس کی ہے. محمود اللہ خان صاحب آپ نے دیکھیں کہ ان کی پرفارمنس کو ہر کوئی فرما صاحب بھی جب ان کی جناب میں گئے تھے انہوں نے کہا کہ جب ان کے تمام پروجیکٹ تھے نا وہ مین کو کنٹینیو نیا کوئی پروجیکٹ نہیں ہے، سارا انہی کے پروجیکٹ کو کنٹینیو کیا. اور جو کراچی تھا 2005 میں 2008 میں وہ محمود اللہ خان صاحب کا سارا تھا. اس کے علاوہ سب سے بڑا مسئلہ پانی کا K3 دیا جماعت اسلامی نے، K4 دیا جماعت اسلامی نے، جس پہ ابھی تک کوئی عمل نہ ہونے دے رہے کہ پانی پہ اور بجلی پہ. K-electric پہ بات میری ادھوری رہ گئی تھی. K-electric پہ اس وقت جو بڑی جماعتیں ہیں تمام کے جو ذمہ داران ہیں ان کے بھائی بھانجے بڑی بڑی تنخواہوں بڑی بڑی مراتوں پہ وہ جو کبھی نہیں آواز اٹھائیں گے سوائے جماعت اسلامی ہے. اور حافظ صاحب اگر کر رہے ہیں نہیں صاحب تو بہت اچھی بات ہے کر رہے ہوں گے، لیکن جماعت اسلامی نے جو اس پہ بتایا کہ 16 ارب روپے میں انہوں نے K-electric بیچی. یہ وفاق کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کراچی کا مسئلہ ہے. آپ دیکھیں ایک وقت تھا جب سم ملتی تھی 2,000 کی صحیح، اور 30 روپے کی 10 روپے کی کال آتی تھی. اس کے بعد جب مختلف کمپنیاں آئیں، زوم آئی، ٹیلینور آئی، تو آج دیکھیں وہ پیکیج مسلسل سستا ہوتے جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اب کراچی کے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے کہ ایک ہی بدماش کمپنی ہے K-electric جس کو آپ نے تمام اختیارات دیے ہوئے جو دل چاہے کرے. اب یہ کیا کی بدماشی ہے کہ 6,000 کا جو بل ہے وہ ٹیکس کی صورت میں وہ آپ اس پہ ڈال رہے ہیں. کیوں ڈال رہے ہیں بھائی؟ ایک چھوٹا دکاندار ہے وہ کیا کرے گا؟ مسئلہ یہی ہے. دیکھیں پچھلی دن وہ حافظ نعیم صاحب جو دھرنا دیے ہوئے تھے تو اس میں وہ یہی فرما رہے تھے کہ بلدیاتی الیکشن میں آپ کے پاس یہ اختیارات ہی نہیں. پچھلے دنوں جو دھرنے ہو رہے تھے یہی سوال اٹھایا جا رہا تھا کہ بلدیاتی نمائندوں کے پاس یہ اختیارات ہی نہیں ہے. KDA کا اختیار نہیں ہے آپ کا کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی. اب آپ سب ہم جو نمائندے اس وقت کھڑے ہیں وہ ہر طرح کا وعدہ اور دعویٰ کر رہے ہیں کہ گویا کہ ان کے ہاتھ میں اللہ کا چراغ آ جائے گا. لیکن آپ مجھے بتائیں KDA کیا آپ کے اندر ہے؟ بلدیاتی نمائندوں کے اندر KDA ہوگا؟ یہ دیکھیں انشاءاللہ یہ بارش کا ثابت ہوگا. نہیں آپ مجھے میں جو آپ سے سوال کر رہا ہوں KDA بلدیاتی نمائندے کے اندر ہوگا یا نہیں؟ دیکھیں انہوں نے جو معاہدے کیے انہوں نے 29 دن کا دھرنا دیا تھا جس میں ہمارے بہت سے مطالبات تھے. ابھی تک انہوں نے سائن کر لیا ہے لیکن ابھی تک وہ امپلیمنٹ ہوا نہیں. انشاءاللہ دیکھیں اس وقت جو دیکھیں یہ رولا لگ رہا ہے، اس وقت رولا لگ رہا ہے کام ہے. یہ بارش کا ہم عوام سے جو وعدے کر رہے ہیں، اب عوام کو جو خواب دکھا رہے ہیں، عوام کو زیادہ تکلیف اس وجہ سے ہوتی ہے کہ ہم ان سے وہ وعدے بھی کر لیتے ہیں، ہم ان کو وہ خواب بھی دکھا دیتے ہیں تو ہم پورے نہیں کر سکتے جس کے ہمارے پاس اختیارات ہی نہیں ہوتے. اگر آپ کل کو چیئرمین بن جاتے ہیں، وائس چیئرمین بن جاتے ہیں اور آپ کے پاس اس بات کا اختیار ہی نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ بارش کے پانی یا سیوریز یا گلیاں یا سڑکیں بنوا سکیں، تو آپ آج کا یہ وعدہ، آج کا یہ دعویٰ جو لوگوں سے کر رہے ہیں کہ جی اگلے سال بارش ہوگی تو آپ کی گلی میں پانی نہیں ٹھہرے گا، اگلے سال آپ یہ اپنا دعویٰ وعدہ کیسے پورا کریں گے جب آپ کے پاس اختیار ہی نہیں ہے؟ جماعت اسلامی نے اس طرح کا کوئی دعویٰ یا وعدہ نہیں کیا. ٹھیک ہے، اور رہی بات مطلب آپ اس چیز کو مان رہے ہیں کہ آپ کو یہ گلیوں میں پانی کھڑا ہوگا تو بڑھا لے گا. عمران بھائی اگر آپ نے پچھلے سال جب طوفانی بارش آئی تھی، یہ ماسکو روڈ تھا، یہاں پر لوگ ہزاروں کی تعداد میں پھنس گئے تھے. ان کو کس نے نکالا تھا؟ ہمارے پاس نہ احتیاط تھی نہ کچھ نہیں تھا. ہم تو میں نے کہا نا کہ ہمارا ہزاروں ورکر دن میں کام کرتا ہے فلاح کے لیے، ہمیں اس چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم تو بغیر اقتدار کے بھی کام کر رہے ہیں. تو اگر ہمارے پاس یہ لولا لنگڑا اقتدار بھی آ جائے گا انشاءاللہ ہم کر کے دکھائیں گے. ہم کر کے دکھایا ہے نا. آپ اچھا میری بات سنیں، ایک اور بات بتا دوں. آپ نے کہا یہ اختیارات کی فنڈ نہیں ہے. جب مشرف طور پہ جب محمود اللہ خان صاحب جب میئر بنے
میں نے کہا کہ نہیں ملاقات نہیں ہوتی گاڑی میں ہم 10 منٹ کے لیے جائیں گے. انہوں نے کہا کہ فنڈ دے. عارف بھائی تھے تو وہ اسلاف ہمارے ہی مگر ہم کیا ہے ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر بتائے. ہم نے بزرگوں کی باتیں نہیں کرنی, جو کام کر گئے وہ کر گئے. ہم نے اب آگے مستقبل کا سوچنا ہے. آج ہم حالیہ بارشوں سے گزر رہے ہیں, اگلے سال پھر بارشیں آتی ہیں, ابھی دوسرا اور تیسرا اسپیل پھر آتا ہے. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں ہماری عوام خاص طور پہ آپ ہماری بلدیہ کے ہیروز ہیں. آپ سب کو یہاں جمع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے باہر کسی کے پاس نہیں جانا, ہم نے آپ لوگوں کے پاس ہی جانا ہے. یہاں کی عوام نے آپ میں سے کسی کو چننا ہے. تو عوام سے وہ وعدے کیے جائیں, وہ امیدیں دلائی جائیں جو آپ کل کو پوری کر سکیں. کیونکہ امید دلا کر امید جب توڑی جاتی ہے تو یہ زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے. آپ نمائندے ہیں, آپ عوام میں جا رہے ہیں, آپ عوام کو سچ بتائیں کہ آپ کے پاس یہ اختیار ہے, اگر آپ ہمیں جتائیں گے تو ہم یہ کام کریں گے. کل کو اگر جب عوام آپ کے پاس آئے گی, آپ پھر کہیں گے کہ ہمارے پاس یہ اختیار نہیں ہے, تو پھر عوام زیادہ دل برداشتہ ہوگی. تو میں کچھ اپیل کہتا ہوں. ہمارے اس پروگرام میں شامل ہوئے ہیں آزاد پینل سے کنوینئر ہیں محمد صادق رضا صاحب. تو میں خوش آمدید کہتا ہوں. انہوں نے اپنا آزاد پینل کیوں کھڑا کیا, بہت ساری جماعتیں یہاں کام کر رہی ہیں, تو میں ان سے اس کا موقع دینا چاہوں گا. صادق رضا صاحب برائے کرم مختصر سا اپنا موقع دے دیجیے کہ کیوں آپ آزاد پینل پہ کھڑے ہوئے, آپ نے کیوں کسی پارٹی ٹکٹ کو دینا مناسب نہیں سمجھا؟ پہنچانے کا موقع فراہم کیا. بات دراصل یہ ہے کہ یونین کونسل 6 جس میں 19 قریب برادریاں آباد ہیں, تو تقریباً برادریوں کا تعلق جولا گڑھ سے ہے. ابھی میرا تعلق جولا گڑھ اسٹیٹ سے ہے. ہم نے ماضی میں ہماری یونین کونسل میں 2 مرتبہ متحدہ قومی ملک کے چیئرمین اور سن 2000 میں ہم نے ایک پینل بنایا تھا, قومی برادریوں پر مشتمل تھا, جس میں جو ہے اس کے بعد اس وقت جو کام ہوا, آج اگر ترک کالونی کٹنی محلے میں جو پانی لوگوں کو مل رہا ہے وہ اس وقت ہماری برادری کے ناظم غلام حسین سید صاحب اور عبدالستار مغل صاحب نائب ناظم تھے, اور احمد اللہ خان صاحب جو ہے وہ سٹی کے ناظم تھے. وہی لائن آج تک موجود ہے, اور اسی لائن سے جو ہے ہمارا علاقہ پانی پی رہا ہے. اس کے بعد جو ہے کسی بھی سیاسی پارٹی نے کوئی کام نہیں کیا ہمارے علاقے میں. جماعت اسلامی کی خاتون کونسلر لازم تھی, ضرور تھی. اقبال منشی صاحب ہمارے سامنے الیکشن لڑے تھے, تو اس وقت جماعت اسلامی نے ہمارے لیے بڑے مسائل پیدا کیے. اور میں تھوڑا سا اپنا تعارف کرا دوں. حافظ نعیم صاحب مجھے جانتے ہیں, مفتی صاحب جانتے ہیں. میرا تعلق سیاسی طور پر جمعیت علماء پاکستان سے ہے, اور ہم اس وقت جو ہے وہ آزاد حیثیت میں الیکشن لڑ رہے تھے. آج ہم نے پھر اپنی تمام برادریوں کو یکجا کیا. موگن کالونی سے جمعیت مسلمین قوم, بلاول جماعت, آل پاکستان پٹنی مسلم جماعت, بلدیہ خدمت کمیٹی, اس کے ساتھ ارباز پٹن کانچی جماعت, سورت سندھی جماعت, جو ہمارے سوتراپاڑا سے یہ جماعت جو ہمارے یوسی کے اندر برادریاں رہتی ہیں, ان تمام برادریوں کو اپنے اکٹھا کر کے یہی پیغام دیا ہے کہ ہم جو ہے اگر کسی سیاسی شخص کو ہمارے یہاں سے موقع دیں گے, ہم 5 سال تک اس کو گھومتے رہیں گے. انہوں نے ہمارے ہاتھ نہیں آنا, یا پھر انہوں نے یہ کہنا ہے کہ ہمارے پاس اختیار نہیں ہے. جو ہمیں اختیار ملے گا, جو ہمارے پاس فنڈ ہوگا, انشاءاللہ ہم اپنی برادری کو, اپنی قوم کو, اپنے علاقے کے واسطوں کو ڈیلیور کریں گے, اور انشاءاللہ اس سے ان کی تکلیفوں کا ازالہ ہوگا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں صادق رضا صاحب, آزاد پینل سے اگر آپ جیت بھی جاتے ہیں تو آپ کس پارٹی سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے, اتحاد کریں گے؟ دیکھیں, سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا جو تعلق ہے وہ اس وقت پر ہم انشاءاللہ فیصلہ کریں گے کہ جو ہمارے علاقے کو, ہمارے یوسی کو ساتھ بہترین سپورٹ کرے گا, اچھا سپورٹ کرے گا, انشاءاللہ ہو سکتا ہے. بہت شکریہ. جی مفتی ناصر ترابی صاحب, آپ کی طرف آتا ہوں. ٹائم مختصر ہے. مفتی صاحب, عوام کی طرف سے ایک سوال کیا جاتا ہے, وہ آپ سے میں کر لیتا ہوں تاکہ عوام کو اس کا جواب مل جائے.
عوام یہ کہتی ہے کہ جی آپ دین کا نام استعمال کرتے ہیں، دین کا سیاست سے کیا تعلق ہے؟ تو برائے کرم تھوڑی وضاحت کریں۔ دین نام ہی سیاست کا ہے۔ دین عید کے ذریعے جو سیاست ہوتی ہے سیدنا صدیق اکبر سے لے کر خلفائے راشدین کا اب دور ملاحظہ کریں تو یہ کہنا کہ دین کا نام سیاست میں نہ لیا جائے، یہ تو میرے خیال میں ایک عجیب سی بات ہے۔ اور جو یہ کہتے ہیں کہ جی دین کا نام لیتے ہیں وہ سب سے زیادہ دین کا نام لیتے ہیں، جہاں دین کی ضرورت پڑے تو وہ کہہ دیتے ہیں جی اسلامی ٹچ دے دو، وہ اسلامی ٹچ بھی دے دیتے ہیں۔ اور کوئی بھی جماعت ایسی نہیں ہے کہ جو دین کا نام لیتی ہے اور دین کا نام نہ لیتی ہو، سب جو ہے نا۔ لیکن ہم الحمدللہ صرف نام نہیں لیتے، ہم دین کو تخت پر لانے کی بات کرتے ہیں، ہم دین کا مکمل نظام اس ملک میں نافذ کرنے کی بات کرتے ہیں۔ ہم دین کا صرف نام نہیں لیتے، الحمدللہ ہم دینی قوانین کی جدوجہد کر رہے ہیں، عملی طور پر ناموس رسالت، ختم نبوت، اور انشاءاللہ جب اقتدار میں ہماری جماعت آئے گی تو انشاءاللہ اس میں جب دین تخت پر آئے گا تو قرآن و سنت کا قانون نافذ ہوگا۔ میں آپ کی اجازت سے اگر اجازت ہو تو میں صادق بھائی کی ایک بات کا جواب دوں، اگر صادق بھائی بھی ناراض نہ ہوں، آپ بھی ناراض نہ ہوں۔ تو ہمارے صادق بھائی نے ماشاءاللہ آزاد پینل ترتیب کیا ہے۔ میرا اصل میں ہمارے ساتھ معاملہ یہ ہے، یہاں جب جس دور میں بدماشی سے ووٹ ڈلتے تھے نا، کوئی بھی پینل نہیں بناتا تھا، ٹھیک ہے؟ اس وقت کسی کو یہ خیال نہیں آتا تھا کہ ہم برادری کے نام پر پینل بنا دیں اور آپ اپنے برادری کے حق کے لیے آواز اٹھائیں۔ کیوں؟ یہاں بدماشی کا عروج تھا۔ اب جب اس ایریا کا ووٹ اور سپورٹ مکمل طور پر ہماری جماعت کے ساتھ ہے، اور کچھ دوستوں نے یہ سوچا ہے کہ شاید ہم یہ ووٹ توڑنے کے لیے اپنا آزاد پینل تشکیل دے دیں، لیکن ایسا ہوگا نہیں۔ اس لیے کہ میں صادق بھائی سے یہ بات عرض کرتا ہوں، دیکھو اگر ہماری جماعت کا نمائندہ بھی ترک برادری سے ہے اور آپ بھی ترک برادری سے لا رہے تو فرق کیا ہو گیا؟ ہماری جماعت کا نمائندہ بھی وائس چیئرمین کا پٹتی برادری سے اور آپ بھی پٹتی برادری سے لا رہے تو فرق کیا ہو گیا؟ نمائندگی تو ہم ہر تحریک کو دے رہے ہیں نا۔ جب ہر تحریک کو دے رہے ہیں، اصل کیا ہے؟ یہاں ایک سیاسی جماعت ہے جو اس وقت سندھ میں قابض ہے، اس کی سازش ہے۔ بلدیہ ٹاؤن میں تحریک کا جو ٹاؤن کا جو نظام تھا، ٹاؤن ناظم، یہ مکمل یعنی گارنٹی شدہ میں کہتا ہوں تھا، لیکن اس کے لیے دو سازشیں کی گئی۔ ایک سازش تو یہ کی گئی کچھ جگہوں پہ آزاد پینل سے، اس یو سی میں نہیں اور کئی یو سی میں بھی آزاد پینل ہمارے خلاف کھڑی کی ہے۔ دوسری یہ کہ ہماری ایک یو سی جو اسی بلدیہ ٹاؤن کا حصہ تھا، یو سی 35، وہ یو سی دونوں الیکشن میں 2018 میں 2021 کے لیے جو ضمنی الیکشن تھا، یو سی 34 اور 35 اس کا آپ ریزلٹ ٹوٹل اٹھائیے، ہم ون کر چکے ہیں۔ تو ایک یو سی انہوں نے نکال کر بلدیہ ٹاؤن سے نکال دی۔ اگر بالفرض یہ جیتتی بھی جس کسی سے میں اس وقت انتخاب لڑ رہا ہوں، اس کو انہوں نے موریرا ٹاؤن میں ڈال دیا۔ اگر بالفرض یہ جیتتی بھی ہے تو ہمیں کوئی فرق نہ پڑے، موریرا کی ایک ہی یو سی جیتی ہوگی، کوئی ان کا ایک سازش کی طرح ایک سیاسی جماعت نے کام کیا، اور ہم شاید انجانے میں، نہ جانتے ہوئے تو میں بدگمانی نہیں کرتا، ہم انجانے میں شاید اس سازش کا شکار ہوئے، ہم تحریک کے ووٹ کو توڑنے کی شاید کوشش کر رہے ہیں۔ جی بالکل دیکھیں، بالکل آپ کا حاصل ہے، بالکل آپ کا ہر ایک سوال کا جواب میں صادق بھائی یہ کا ویلڈ سوال ہے کہ اگر آپ جماعتی بنیاد پر الیکشن لڑنا چاہتے ہیں تو وہ فرما رہے ہیں کہ چیئرمین بھی آپ ہی کی جماعت کا ہے، وہ وائس چیئرمین بھی آپ کی جماعت کا ہے، تو کیا بات دراصل یہ ہے کہ مفتی صاحب جو ہے میرے خیال سے 2003 میں کراچی میں تشریف لائے۔ یہ جب کراچی تشریف لائے ہیں تو سن 2001 آپ بتا دیں اگر میری 2001 میں حضرت تشریف لائے ہیں، اور سن 2000 میں بھی ہم برادریوں نے مل کر پینل بنایا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بائیکاٹ کیا تھا، میں یہ تو کہہ رہا ہوں اصلاحی جگہ میں آنے کا اس کے اندر پرسکون ہو گیا۔ میں نے اپنی کی بات سنی ہے، آپ کو سنن کے ساتھ آپ جو ہے بات کر لیں گے، میں آپ کو موقع دوں گا جواب دیجیے گا، لیکن میں وضاحت کر دوں کہ ہمارے یہاں
نمائندوں کو جمع کرنے کا مقصد آپ اپنا منشور عوام کے سامنے رکھیے. عوام نے آپ کو منتخب کرنا ہے. ہم اگر کراس ٹاکنگ میں جائیں گے تو پروگرام بھی لمبا ہوگا اور ہمارا پیغام اور اس پروگرام کا مقصد بھی پورا نہیں ہوگا. تو انشاءاللہ پھر ایک کراس ڈیبیٹ آپ کی رکھیں گے, آپ کی خواہش پر رکھیں گے اور پھر آپ کو پورا ٹائم دیں گے, آپ اس میں کراس کوسچن کیجیے گا. ابھی صرف یہ ہے کہ عوام تک آپ کا دیکھیں, میں آپ سے صحیح عرض کروں, مجھے کسی قسم کا کوئی مفاد نہیں تھا یہاں نمائندوں کو جمع. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ بلدیہ ٹاؤن کے اندر میرے اسکول کا نام اور میرے اسکول کا معیار سب جانتے ہیں. میں نے اس لیے بلایا کہ یہ ہمارے جو مقامی نمائندے ہوتے ہیں ان کو نیشنل میڈیا کوریج نہیں دیتا. آج کل ہر نیشنل میڈیا کے اینکر نے اپنا یوٹیوب چینل بنایا ہوا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ اس پر کام کر رہے ہیں. تو ہمارے بلدیہ کے ہیروز ہیں آپ, اور ہماری تعلیم کا بھی یہی منشور ہے کہ ہم اپنے ہیروز کو سامنے لائیں. ہم کیا کہتے ہیں, ہم فلاں انگریز کو پڑھا رہے ہیں, فلاں اس کو ریچرڈ کو پڑھا رہے ہیں, فلاں اس کو پڑھا رہے ہیں, ہم اپنے ہیروز کو نہیں سامنے لاتے. تو میری نظر میں جو بلدیہ کے ہیروز نے محنت کو لا کر عوام کے سامنے بٹھا دیا. اب آپ نے اپنے آپ کو ہیرو ہی رکھنا ہے یا زیرو کرنا ہے, یہ آپ کی گفتگو ثابت کرے گی, ٹھیک ہے. تو لہٰذا کراس ٹاکنگ کے لیے ہم انشاءاللہ پھر بیٹھ جائیں گے, مفتی صاحب کو بٹھا لیں گے, صادق بھائی کو بٹھا لیں گے انشاءاللہ. جی اب آپ جواب دے دیجیے بالکل مختصر, تاکہ ہم حافظ ذہین صاحب کی بات یہ ہے کہ مفتی صاحب کو علم نہیں ہوگا کہ سن 2000 میں بھی ہم نے جو ہے وہ جماعتوں کو متحد کر کے جماعتوں کے ساتھ الیکشن لڑا, جس میں ہمیں کامیابی ہوئی. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی سیاسی جماعت کے ایما پر ہم الیکشن لڑ رہے ہوتے تو وہ سیاسی جماعت ہمارے سامنے نہیں لڑ رہی ہوتی. ویسے اس بات کے حوالے سے ایک الزام عوام میں پایا جا رہا ہے کہ آپ کو ایک سیاسی جماعت نے بڑا ڈونیشن دیا ہے, بڑا فنڈ دیا ہے, بڑے پیکیجز دیے ہیں, اور وہ خود اس کو پتا ہے کہ اس نے تو ہاتھ میں جاتا ہے, یہاں سے اس کو ووٹ نہیں ملتا, تو اس لیے وہ آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں بیک پر. اور میں نے تو 6 لاکھ روپے تک بھی سنا ہے کہ 6 لاکھ روپے تک بھی, لیکن چونکہ یہ عوامی باتیں ہیں اور عوامی گفتگو ہے تو ان کے کوئی وہ نہیں ہوتے. لیکن چونکہ مفتی صاحب نے یہ سوال اٹھایا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ سیاست نام ہی اس چیز کا ہے, غلط فہمیوں کو دور کیا جائے. میں نے ابھی تو مفتی صاحب سے کراس کوسچن کیا کہ عوام یہ کہتی ہے کہ آپ دین کا نام استعمال کرتے ہیں, تو مفتی صاحب نے بہت اچھا اس کا جواب دیا. تو اسی طرح اگر آپ پر کوئی الزام لگتا ہے تو آپ احسن طریقے سے اس کا جواب دیں. ہم اسکول کے اندر سیاست کو اس لیے لے کر آئے کہ ہم سیاست کو ایک مہذب رنگ دے سکیں. سیاست جو ایک لڑائی کی طرف جاتی جا رہی ہے, مارا ماری کی طرف جاتی جا رہی ہے, اس کو دلائل کے ذریعے ثابت کیا جائے. کیونکہ مہذب کنٹریز کو آپ دیکھیں, وہاں الیکشنز کے دوران ان کے پرائم منسٹر, ان کے پریزیڈنٹ وہ ڈیبیٹ کرتے ہیں, ان کو عوام کے سامنے لایا جاتا ہے اور وہ اپنے آپ کو ثابت کرتے ہیں گفتگو کے ذریعے. کو لڑتے نہیں جھگڑتے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اسکول کے ذریعے سے ایک ایسا پیغام جائے کہ ہمارے سیاسی نمائندے دلائل سے بات کو ثابت کریں. تو انہوں نے جیسے آپ کو یہ سمجھ لیں الزام لگایا کہ آپ کو کسی سیاسی جماعت کی سپورٹ ہے, تو بس آپ جتنی دیر آپ نے اس بات کو آپ نے جتنی دیر تبدیل باندھی ہے انشاءاللہ اس سے کم وقت میں جو ہے میں آپ کو اس کا جواب دے دوں گا کہ بات ہے نظام کی سیاست کی. تو ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے, میرا پیغام محمد ہے جہاں تک پہنچے. بات دراصل یہ ہے کہ اس بات کو اگر کوئی ثابت کر دے کہ ہمیں فنڈ دیا گیا یا ہمیں پیسے دیے, جس دن یہ بات آپ نے ثابت کر دی انشاءاللہ اسی دن ہم اپنی مہم کا خاتمہ کر دیں گے. دوسری بات, میری بات کمپلیٹ نہیں ہوئی. دوسری بات مفتی صاحب نے یہ کہا کہ آپ ہی کی جماعت سے, آپ ہی کی برادری سے چیئرمین کو کھڑا کیا, پٹنی جماعت سے وائس چیئرمین کو کھڑا کیا. دراصل بات یہ ہوتی ہے کہ جماعتیں کا اپنا ایک برادریوں کا ایک اپنا سسٹم ہوتا ہے. برادری نے جنرل میٹنگ کال کی ہے, اس کے اندر بلایا گیا ہے کہ ہم آزاد حیثیت کے اندر پوری یوسی میں الیکشن لڑنا چاہتے ہیں. اگر اس کے اندر کوئی الیکشن لڑنا چاہتا ہے تو وہ آزاد ہے, آج آ جائے اپنے پاس. اس وقت ان کے نامزد کے اندر چیئرمین بھی موجود تھے اور کیونکہ میری برادری سے تعلق رکھتے ہیں, انہوں نے اپنی جماعت کو زیادہ فوقیت دی, برادری کو فوقیت نہیں دی. آج وہ الیکشن لڑ رہے اور انشاءاللہ مفتی صاحب کسی خواب میں ہیں, ان کو بھی انشاءاللہ لگ پتا جائے گا کہ یہ برادریاں جو ہے وہ اپنے حق کیسے استعمال کریں گی. اور ہم جو ہے انشاءاللہ جس طریقے سے محنت کر رہے ہیں اور برادریوں کو ہم لوگوں نے پہلے سے فائدہ پہنچایا ہوا ہے, اس بات سے آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. آپ پٹنی برادری کو لے لیں,
पट्टी बरादरी ऑलरेडी हॉस्पिटल दीगर मामला कर रही है, गुरु बरादरी है वो अपना हॉस्पिटल दीगर मामला कर रही है। आपने कहा 5 लाख या 6 लाख का मैंने सुना है। हमने जो नुमाइंदे या नामजद किए गुलाम हुसैन रामशाह साहब वो मेरा मतलब जमात के 1.5 करोड़ रुपए के वो चौकीदार बने हुए हैं, वो 5 या 6 लाख रुपए में बिक जाएंगे। दूसरी बात हनीफ राजकोट वाला जो पट्टी बरादरी के पहले सदर रहे फिर जनरल सेक्रेटरी हैं, वो 7-8 करोड़ रुपए की चौकीदारी कर रहे हैं जमात के फंड की। उनके हाथ के अंदर 5 या 6 लाख रुपए का 6 करोड़ रुपए का फंड मौजूद है, वो 5 या 6 लाख रुपए मिल जाएंगे। मकसद है अगर हमारी वीडियो भी लगाई जाए तो कम से कम हमारा वजन देख के तो लगानी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, जवाब हो गया। सन 2000 की बात की मुझे याद है, मैं इस गांव में था उस वक्त भी एमपीएम का बाइकाट था तो इनका पैनल आया था। मैं जो सवाल उठाया इस सवाल का मुझे जब तक एमपीएम इलेक्शन में थी इस एरिया से कोई आजाद पैनल नहीं बना, एमपीएम के खिलाफ बना तो तहरीक के खिलाफ। अब मैं दूसरा सवाल ये जितनी आपकी जमात पूरे पाकिस्तान में है, यूसी का मसला है। बताइए आपने पहले जमाती नुमाइंदों अब आजाद पैनल एमयूसी को भी आपने नुमाइंदगी की, तो अब हमें बात करनी है ख्वाहिश वाले को बुलाया गया है क्योंकि ये इसी इलाके से है, इसी यूसी के हमारे के वो भी काफी है मेरे सर के ताजे मेरे भाई बड़े मसला नहीं। और दूसरी बात ये है इन जमातों के लोग दूसरी यूसी में भी मौजूद हैं, यूसी 35 में भी है, यूसी 32 में भी होंगे, 24 में भी होंगे, यूसी 8 में भी होंगे। वहां इन्होंने आजाद पैनल क्यों नहीं बनाया? ये मेरा सवाल है कि यहाँ स्ट्रांग होल्ड इस पार्टी मेरा मतलब जमात पट्टी बरादरी की सबसे बड़ी मुद्दा जो है मैं हाजिर हूँ इंशाल्लाह फोरम में इनका जवाब देने के लिए। बात ये है कि हमने इस जरूरत को अगर हम ज्यादा आगे जाएंगे तो हमने इस जरूरत को इसलिए महसूस किया कि पिछले 4 साल उनकी जमात का एमपी है हमारे यहाँ पर मौजूद था और मैं खुद मौजूद हूँ जिसने 2018 में इनकी जमात के स्टेजों पर तकरीर की है और इनकी हिमायत की है। बात यह है कि उन्होंने कोई चीज डिलीवर नहीं की, उन्होंने लोगों से आकर उनके मसाइल को नहीं देखा। और अगर ये कहा जाए कि मेरे पास इख्तियार नहीं है तो मैं आपको बताता हूँ कि पानी का मसला है क्या। यूसी 6 के अंदर पानी का मसला ये है कि हमें पानी मिल रहा है 24 घंटे, हमारे टैंकर में जो डल रहा है हाइड्रेट के अंदर वो 24 घंटे, उसको 36 घंटे करना है। उसको अगर 36 घंटे कर दिया जाए हमारा पानी का मसला काफी हद तक हल हो सकता है। अगर एक एमपीए अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए अगर एक एसएचओ को तब्दील करवा सकता है तो क्या वो पानी के लिए इतनी कोशिश नहीं कर सकता कि कुछ घंटे पानी को बढ़ा दिया जाए? पानी के लिए बहुत कोशिश की, असेंबली की सतह पे भी आवाज उठाए। जब पूरा सिस्टम आपका वाटर बोर्ड का पीपल्स पार्टी के मातहत हो वो आपको काम करने दी। मैं खुद इस बात का गवाह हूँ। यहाँ बाकायदा नए मोटर लगाकर नाज़िमाबाद के पंपिंग स्टेशन के आने लगवाए, उसको इन्होंने बिजली से चलाई थी। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक ने हमें बिजली नहीं दी अब तक। अगर एक बंदा हो पूरे कराची शहर में वो कितनी आवाज उठाएगा? इनको पता है जमाती इस्लामी का भी एक ही बंदा है, असेंबली आवाज उठा सकते हैं। असेंबली में एक दफा नहीं 20 मरतबा आवाज और आम वाटर बोर्ड के दफातर में गए। यहाँ जो इंचार्ज है उसका यहाँ पर कई मरतबा खुद साथ दिया, ऐसा नहीं है। अपनी कोशिश को पूरी की है आवाम के लिए और वो कर रहे हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे। बल्दियात में हम सब जमातों ने जो इलेक्शन कमेटी बनाई हमने नजमी आलम से मुलाकात की, बल्दियात में हमारी पहली बहुत शुक्रिया आप दोनों नुमाइंदों का। आप एक सवाल करना चाहूँगा नाज़िर साहब से। हाफिज नईम साहब की तरफ मैं जाना चाहूँगा। हाफिज नईम साहब आवाम में नजर आते हैं, हर जगह पर होते हैं। हाफिज साहब एक आवाम की तरफ से कुछ हमें सवालात आए हुए हैं, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, उम्मीद है आप गुस्सा नहीं करेंगे। मौलाना फजल रहमान साहब जैसी शख्सियत हुकूमत गिरा भी देते हैं, हुकूमत बना भी देते हैं, ठीक है, ऐसी पोजीशन है और अभी भी आप देख रहे हैं वो चाहे तो उनकी वजह से बनी हुई है ये हुकूमत। तो क्या वजह है कि मौलाना फजल रहमान साहब चाहे तो अभी प्राइम मिनिस्टर हट जाए, लेकिन उसके बावजूद ये जो आवाम के ऊपर 6000 रुपए का बिल का जो इतना बोझ डाला है, तो ये मौलाना साहब क्यों नहीं कुछ कर रहे? आप अगर हमारे जरिए से पहुंचाए पैगाम की कुछ रिलीफ दे। मैं समझता हूँ कि ये बात
हकीकत नहीं है कि मौलाना साहब जब चाहे तो वज़ीर आज़म को हटा दें, जब चाहे तो हटा दें। हमारी कौमी असम्बली में 14 सीटें हैं और ये मैं समझता हूँ कि टीम बनाई इसलिए है कि दूसरी जो पार्टियाँ हैं, नून लीग या पीपल्स पार्टी है, उनकी कौमी असम्बली में के काफ़ी सारे MNAs मौजूद हैं, उनको मिला के और एक जदोजहद की, काफ़ी सारे मिलियन मार्च किए और उसके बाद जाके 4 साल के बाद जो है वो ये हुकूमत गिरी है। ये 6000 रुपए के हवाले से आपने बात की, उनके कल काफ़ी सारे साथियों ने इस सिलसिले में रब्ता किया, शिकायत की। उसी वक्त मेरा मोबाइल मौजूद है, मैं सवाल करने वालों को काफ़ी कुछ सुनवाता हूँ। मैंने यही के जो GM साहब हैं, मुश्ताक ज़रार साहब, उनको बड़े सख्त अल्फाज में मैंने उनसे एहतिजाज की और मैंने उनसे कहा कि 6000 रुपये जो आपने हर दुकानदार के पास भेजे हैं, इसमें से दुकानदार ऐसे भी हैं उनके वहाँ मीटर तो लगा हुआ है मगर वो बहुत कम उसको इस्तेमाल करते हैं, ज़रूरत है और लगा लिया या कोई उनके वहाँ तराजू है तो उसको जो है चलाने के लिए तो उसके महीने में 5 या 6 यूनिट उनके आते हैं और उसका जो बिल होता है 300 से 400 रुपये तक है। अब आपने ये 6,000 रुपये भेज दिए हैं तो भाई आप बराए मेहरबानी इस दुनिया को पसंद करें, यहाँ के अपने पूरे एरिया से आप जहाँ 6,000 रुपये आपने भेजे सारे उठा के ले जाओ मीटर। यहाँ पे कोई जो है ना ये 6,000 रुपये जो टापियाँ बेचने वाला है गरीब आदमी, वो कैसे जो है ना 6,000 रुपये 15 से 20,000 रुपये अगर वो कमाता है महीने में तो वो 6,000 रुपये टैक्स कहाँ से देगा? तो ये सरासर जुल्म है KE की तरफ से या वफाकी हुकूमत से। जुल्म जहाँ भी होगा वो कोई भी हो, चाहे उसमें हमारी जुमात हुकूमत में है, अगर कोई गलत काम है हमने आज ये शेयर भी किया है फेसबुक पे और मैं इसी फेसबुक पे जो मैंने शेयर किया है उसका शॉर्ट स्क्रीन लेके अपने जो हमारे साथ राब्ते में हैं, हमारे बड़े हैं या हमारे MNAs हैं, मैं उनको भी व्हाट्सएप करूँगा। तो जुल्म होगा उसके खिलाफ इंशाल्लाह आवाम के साथ मिलके जुल्म की कभी भी हिमायत नहीं करेंगे। आपको हमेशा देखा है आप मजमून के साथ आवाम के साथ। मुफ्ती साहब मेरा आपसे एक सवाल है, मुफ्ती नासिर खान फराबी साहब से। मुफ्ती साहब ये जो बलदियाती इलेक्शन हो रहे हैं 233 चेयर में, इसमें अक्सरियत जिनके पास आएगी वो अपना बयान मुंतखब करेंगे, यानी कम से कम 117 सीटें जिनके पास होंगी, जिनके पास जो चेयर में 117 होंगे। तो मुफ्ती साहब अभी जो हालिया इलेक्शन होते चले आ रहे हैं उससे अगर हम देखते हैं, हमारी दुआ है कि मजहबी जमातें इक़्तिदार में आए, 1/3 मेजॉरिटी से भी ज़्यादा अक्सरियत आपको मिले। लेकिन सपोज करते हैं सियासत है, अभी लाहौर पंजाब के 20 इलेक्शन हुए, उसमें तहरीक को कोई भी ऐसी जो है सीट नहीं मिली, कहीं पर भी पता नहीं मिली। तो हम उम्मीद करते हैं कि अच्छा हो आप इक़्तिदार में आए, लेकिन अगर मिसाल के तौर पर आप 117 सीटें नहीं बना सकते, कम हो जाती है कुछ मिलती है आपको, तो आप तमाम इस वक्त मौजूदा जो सियासी जमातें या मजहबी जमातें हैं उनमें से किसके साथ इत्तेहाद करके मेयर लाना चाहेंगे? क्योंकि उसकी बुनियादी वजह है ये सवाल करने का। अब आपकी तरफ से ये सवाल आया है कि जैसे हमारे 2 MPA मुफ्ती कासिम फकीर साहब के साथ है, एक जो नाम है हमारे कानून, तो ये कहा जा रहा है कि ये जो मजहबी जमात है ट्रेन के निशान पर जो जीती है ये ना तो हुकूमत के साथ बैठती है ना अपोजिशन के साथ। तो इसमें मुफ्ती साहब होता ये है कि चूंकि 40-50 लाख लोगों ने वोट देकर मुंतखब किया है कैंडिडेट, अब इसमें MPA, अब इसमें उस अवाम का या उस हल्के का क्या कसूर कि अगर आप ना अपोजिशन के साथ बैठे ना हुकूमत के साथ तो आपको जाहिर है फिर फंड्स भी नहीं मिलेंगे, आपको इख्तियारात भी नहीं मिलेंगे, सारी जमातें आपके खिलाफ क्योंकि आप उनका साथ नहीं दे रहे। तो आपका एक मौक़िफ़ वजह है कि आप दीन की बात करते हैं, तो जो आपके उस मौक़िफ़ पर आएगा आप उसके साथ, लेकिन इसमें अवाम का जो नुकसान होगा उसका इजाफा कैसे होगा? मिसाल के तौर पर आपको 15-16 UC से अवाम मैंडेट दे देते आप जीत जाते, लेकिन 117 नहीं मिलती, तो इसका क्या आपने सोचा हुआ प्लान किया हुआ कि कैसे आगे? आपने फरमाया कि 117 सीटें नहीं मिलती, कब मिलती है, तो किससे इत्तेहाद करेंगे या किस तरह अपना मेयर बनाएंगे, ये फैसला नासिर खान फराबी का नहीं है, ये फैसला हमारे मरकज़ी शूरा जो उस वक्त करेगी, लेकिन हम वही कुछ करेंगे। हम किससे कैसे इत्तेहाद करें और किसके साथ कैसे बैठे। देखो जब हमने वोट इनके खिलाफ मंशूर भी दिया है
तो हम उनके साथ कैसे बैठ सकते हैं? हमने मुमताज कादरी के कातिलों के खिलाफ वोट दिया है, तो हम मुमताज कादरी के कातिलों के साथ बैठ जाएं, ठीक है ना? नामों से रिसालत के लिए, खत्म नबूवत के लिए जिन्होंने गोया उनके साथ गद्दारी की और हमने इस पर वोट दिया है, हम उनके साथ बैठ जाएंगे। पहले तो आप ही नाम तान हमें करेंगे कि भाई वोट दिया है इनके नाम पर, बैठे रहेंगे इनके नाम पर। तो हम अब से कोशिश करेंगे इंशाल्लाह हर सहूलत अपने लोगों को दे, और जहाँ ये फैसला जो आपने इरशाद फरमाया, ये हमारी शूरा मौजूद है, कराची का अबीना मौजूद है, वो जो फैसला करेंगे इंशाल्लाह वो सबके सामने आ जाए। जी आपने सब कुछ कहना चाहते मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सियासत है, सियासी मैदान में लचक का मुजाहरा करना पड़ता है, और मैं समझता हूँ कि ये जमीयत उम्मा इस्लाम ने पीडीएम बनाई है। देखिए सब लोग ये समझते हैं पीपल्स पार्टी के बारे में, नून लीग के बारे में, मगर उनके साथ हम मिले हैं, ये सियासत है। यहाँ पे आपने या तो अपोजिशन में बैठना पड़ेगा या फिर हुकूमत के सामने बैठना पड़ेगा, या फिर आप सियासत को छोड़ दें। ये दो तरीके में, या तो आप अपोजिशन में होंगे या हुकूमत के साथ होंगे, या फिर सियासत को छोड़ दें, तो ये एक तीसरा रास्ता है। अब हमारे देखिए जमात इस्लामी के साथ ही है, तो वो भी कहते हैं कि बस हम जुमात, मगर मैं ये आपको बता दूं कि जमात इस्लामी का अगर मेयर था उस वक्त एमक्यूएम मौजूद नहीं थी, ठीक है ना, 87 से पहले की बात है। और फिर अगर इनका मेयर आया नेमतुल्लाह खान से एमक्यूएम ने जो है वो बाइकाट किया था। अब ये जो मौजूदा इस वक्त इलेक्शन हो रहे हैं, जमात इस्लामी को जो है जैसे कि वो सब कुछ अपने आप को समझती है, वो कहते हैं कि बस हम नहीं, उनको चाहिए था कि मजहबी जुमातों को साथ मिला दें। ये जुमात हमने इनसे रब्ते किए, मगर उनका भी सख्त मौका इस हवाले से कि हम सिर्फ तराजू के निशान पे लड़ेंगे। अगर कोई हमसे इत्तेहाद करना भी चाहता है तो फिर आए और हमारे निशान पे लड़े, नहीं इसमें लचक। हमने एक उसूल, हमने भी इत्तेहाद किए, यहाँ पे हमने एक उसूल वज़ा किया कि भाई जिसका चेयरमैन होगा निशान उनका होगा। हमने सियासतदान इकट्ठे हो जाते हैं अपनी दुनिया में, पीपल्स पार्टी से जहाँ उनका चेयरमैन है वहाँ उनके निशान पे हम लड़े, जहाँ हमारे चेयरमैन है उसको वहाँ हम लड़ रहे हैं। तो मैं ये जो दो साथी बैठे हुए हमारे मजहबी जुमातों के, इनको ये कहना चाहता हूँ, अगर आप सियासत के मैदान में है, ठीक है भाई, नून लीग जो है ना वो आदिल साहब की वो थी काबिल थी, मगर जमीयत उम्मा इस्लाम ने तो हमेशा जो है वो दीन के लिए 1973 का जो आइन दिया है, इसमें जहाँ जमीयत उम्मा इस्लाम है, मौलाना शाह अहमद नूरानी साहब थे, ये मजहबी जुमातें थी, और इनके मरहूम अभी तक प्रोफेसर मकबूल साहब थे। जब ये मजहबी जुमातें मुत्तहिद थी तो 73 का इस मुल्क को दिया गया, ठीक है ना। ये जो कादियानियों को मुस्लिम अक़लियत 1974 में करार दिया गया, ये इन्हीं तमाम मजहबी जुमातों का इत्तेहाद था, और इन्होंने मुत्तहिद होकर उनको मुस्लिम अक़लियत करार दिया है। इसलिए हमने जमीयत उम्मा इस्लाम ने हमेशा मजहबी जुमातों के इत्तेहाद पर जोर दिया है, और जमीयत उम्मा इस्लाम की इस बात को कोई जो है वो सिवाय जमीयत उलमा पाकिस्तान के मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि ये जब से मुत्तहिदा मजलिस अमल 2002 के लिए बनी थी, उस वक्त से ये जमीयत उलमा इस्लाम के शाना बशाना है, ये साथ चल रहे हैं, और बाकी जुमात के बीच में रहे, तब्दील कर ली, और दोबारा फिर 2018 में इंतखाबात हमारे साथ हुए। मगर मैं बड़े अफसोस के साथ ये कहना चाहता हूँ, मैं खुद यहाँ 2018 में इसी पीएस 115 से कैंडिडेट जमीयत उलमा इस्लाम, जमीयत जमात इस्लामी मुत्तहिदा मजलिस अमल का, इनके फजल अहद साहब जो इस वक्त इनके अमीर हैं, वो उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट जमा किए थे, मगर डॉक्यूमेंट्स वापस दिए नहीं उसने। जब आप वापस नहीं लेंगे तो आप लाजमी है कि आपको निशान अलाट होगा। तो फिर जब मैं मुत्तहिदा मजलिस अमल का कैंडिडेट था, फिर तराजू के निशान पे 1000 वोट किसने डाले, 1000 वोट किसने डाले, इसके तो जवाब नहीं दे रहे। जब मैं मुत्तहिदा मजलिस अमल का था, जमात इस्लामी हमारे साथ थी, मगर उनका निशान था वहाँ मौजूद था। एक तो उनको चाहिए था कि जब ये सीट आपको नहीं मिली आप विड्रा कर लेते ताकि आपका निशान नहीं आता, मगर ये बदकिस्मती है कि हम बात तो मजहबी करते हैं, मगर मजहबी जवाब दे देते हैं। दोनों नुमाइंदे एक सवाल से दोनों से हम देंगे। पहले तो आरिफ भाई आप जवाब दे दें, आप इनका जवाब दे दें, तो आपने भी शिद्दत
आगे ही आपके अंदर भी आप इत्तेहाद नहीं कर रहे तो ऐसे कैसे चलेगा? इत्तेहाद की आवामी नेशनल पार्टी से की हम से अच्छा इनसे वो हमारे निशान पे, वो हमारे निशान ही है। जी आप साहब का अच्छा दूसरी बात अच्छा की बात मेरी मुफ्ती साहब ने जमात इस्लामी ने हमेशा तो चेक दिखाई है, 2000 में भी दिखाई थी, 2018 में दिखाई थी, तो मैं रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो हमारा जो जमात है सर 1000 वोट तो मेरा उसका जवाब 800 वोट थे, 800 वोट थे। नहीं 800 नहीं 1000 से थोड़े से लेकिन मैं ये भी बता दूं कि ये उस इलेक्शन में मैं इसी चौराड़ में था, तो मुफ्ती साहब आपकी तरफ से ही बंदे घूम रहे थे कि बड़ा वोट दे दो पीडीआई को, छोटा वोट दे दो। जी जी कामरान आप साथ में ना जमात इस्लामी ने तो हमेशा किताब पे इलेक्शन लड़ा, जमात इस्लामी ने किताब पे इलेक्शन लड़ा, दो दफा इनके निशान पे इलेक्शन लड़ा। अभी वो आपके साथ फरमा रहे हैं कि अभी जो है इनके आप तो आज है ना, हम क्या मना रहे हैं? चले आप चलते अपने आजाद में साथी नासिर साहब से नासिर भाई का एक सवाल करना कि इनका भी सवाल है कि अब इनको 2018 में यहाँ पर फखरी साहब को जोड़ियां भर भर के वोट दिए आते हैं, इस वक्त जो नाराज है ये भी नाराज है, जो हमारे इलाके के जितने भी हमारे कम्युनिटी लोगों ने बहुत वोट दिए थे और यहाँ से जीते, यहीं से पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा वोट यहीं से मिले हैं आपको। उसके बाद फखरी साहब आए नहीं, नासिर साहब बिल्कुल नहीं है, लोग बहुत नाराज है, मेन वोटर आपके जो वोटर है वो नाराज है। और सिर्फ बोला अब कोई काम के लिए तो हमने तो इसके लिए वोट दिया भी नहीं था ना, बताया था ना किसी को बताया तो काम कर लोग नाराज तो होंगे ना, फिर जमातें भी सामने आएंगी, सारी चीजें भी आएंगी, लोग दूसरी पार्टी की तरफ भी देखेंगे। आज हम जा रहे हैं, हमें ये बात तो सच्ची है, झूठी नहीं है, सबके सामने जलसों में कि हम वोट काम के लिए नहीं ले रहे आपसे, नामूसी रिसालत काम तो करने के काम करेंगे, इसी काम के लिए वोट देना, वो काम जो है ये बात गलत बयानी कर रहे हैं। देखो आप मिसगाइड कर रहे हैं, ये बात जरूर आप तमाम से पूछिए क्या ये बात तुम्हारे सामने हुई थी या नहीं हुई थी। अभी भी लोग आप कह रहे मोहब्बत नहीं दे रहे, आप मेरी बात सुने, आप यूसी 35 में आपका कैंडिडेट नजर ही नहीं आ रहा, मुझे जो गली गली में मोहब्बत मिल रही है इसी वजह से मिल रही है ना कि लोगों को इस्लाम से, तहरीक से, क्रेन के निशान से मोहब्बत है, इतनी रिस्पांस मिल रही है। कुछ जज्बाती करना जी बहुत शुक्रिया इनके नाम पे हम साथी आजम साहब की तरफ से क्या क्या नामूसी रिसालत में जब साथी खजाना कुछ भी नहीं किया सर, आपकी असेंबली में आपका सेनेट के अंदर बैठा रहा, कोई आवाज नहीं उठाई, आप सिर्फ इस्लाम का नाम यूज करते हैं, इस्लाम के लिए करते कुछ नहीं है। कादियानियों को काफिर करार देने में मौलाना का बड़ा हाथ है, ये आप किसको काफिर करार देने में? कादियानियों को आप अल्लामा नूरानी साहब की क़ियादत में था भाई, अल्लामा नूरानी साहब की क़ियादत में, अल्लामा नूरानी साहब की क़ियादत, अल्लामा नूरानी साहब की क़ियादत थी, मुफ्ती मामूद साहब थे, सारे मैंने उसकी हिस्ट्री पढ़ी है भाई, मेरी लाइब्रेरी में आज भी मौजूद है, भाई हम मेरी लाइब्रेरी में आज भी मौजूद है। प्रोग्राम एक इख्तिताम की तरफ है, मसला एक तो साथी रजा भाई से मैं पूछना चाहूंगा, साथी रजा भाई अभी शॉर्टकट में अगर आप बताते हैं कि आपके इलाके के यूसी6 के मसाइल बुनियादी क्या है जिनके लिए आपने आजाद में बनाया? क्योंकि यूसी6 के जो बुनियादी मसाइल है वो सिर्फ दो हैं। एक हमारा मसला है पानी की गैर मुंसिफाना तकसीम का, और दूसरा हमारा सीवरेज की लाइन का, टूटी सड़कें। इसके अलावा हमारे कोई बड़े मसाइल नहीं हैं, ना हमारे पास कोई ऐसी जगह मौजूद है कि हम यहाँ पर बच्चों के लिए पार्क करवा लें, ना हमारे पास ऐसी कोई चीज़ें मौजूद है कि हम यहाँ पर मुतालबा करके कि हम स्टेडियम बना देंगे, ऐसा नहीं है। हमारे दो छोटे से मुतालबात ये हैं कि जो सड़कें हमारी टूटी हैं वो सड़कें बन जाए, जो सीवरेज का निज़ाम बर्बाद हो चुका है। आप इसकी बुनियादी वजह किसको समझते हैं कि डैम आपका फुल हो चुका, ओवरफ्लो हो रहा है, पानी गिर रहा है, ठीक है, लेकिन आपके घरों में पानी मुयस्सर नहीं है, तो इसका कौन है जिम्मेदार? आप किसको समझते हैं? इस वक्त अगर उसका जिम्मेदार समझा जाए तो पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी है, ठीक है, मगर बात यह है कि मेरे भाई ने एक बात कही है तो उसका भी जवाब देना चाहता हूं। वो कहते हैं हमारे पास हमने अभी हुआ है असल में हमने नुमाइंदे नहीं यहाँ पर, इसलिए उनका सवाल उठा रहा है। तो मैं आज के इस प्रोग्राम को
اپنے اختتام کی طرف لے کر جاتے ہوئے اپنے انتہائی معزز مہمانوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. مفتی ناصر خان ترابی صاحب ہمارے ہر دل عزیز شخصیت بلدیہ ٹاؤن کے, حافظ محمد نعیم صاحب بلا تفریق جو بھی ان کے وہاں گھر جاتا ہے یہ اس کے کام کے لیے پیش ہوتے ہیں. محمد عارف آزاد صاحب جانی پہچانی شخصیت, سعدی رضا صاحب آزاد پینل کے طور پہ کھڑے ہوئے, اور اس میں کوئی مذائقہ نہیں. اگر آپ تمام پارٹی سے مایوس ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی طاقت کا مظاہرہ کریں, آپ آزاد پینل سے کھڑے ہوں تاکہ آپ کو بھی اپنی طاقت کا پتہ چلے, اور وہ تمام پارٹی جن کو آپ آج تک ووٹ دیتے آئے تھے انہوں نے آپ کے کام نہیں کیے, مسائل حل نہیں کیے, انہیں بھی آپ کی طاقت کا اندازہ ہو. تو آج کے یہ چاروں مہمان آپ کے سامنے تھے, فیصلہ عوام نے کرنا ہے کہ 24 جولائی بلدیاتی الیکشن میں آپ نے ووٹ کس نمائندے کو دینا ہے.